یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ یہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کرو جس سے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں اور مشکلات سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی ہے۔ خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ یعنی عبادت کے لائق تو وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے۔ عبادت کے لیے 4 لفظ ہمیشہ یاد رکھیں جو پیچھے بھی بتا چکی ہوں، ظاہری، باطنی، اعمال اور اقوال۔ ظاہر میں نظر آئے، باطنی دل میں بھی ہو عبادت، اور اقوال بول کے بھی اور اعمال کر کے بھی۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک اور صورت بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی، اللہ کو ناراض کر کے گئے تو انجام بڑا بھیانک ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ کی دے دی ہے، یہ کنجی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کنجی کس کی؟ جنت کی۔ اب جنت کھولنی ہے، جنت کی کنجی کھولنی ہے، یعنی اس کی چابی کھولنی ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اب قرآن پڑھیں گے تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس کے مطابق چلیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہوں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے انہیں میں ہی۔ اور اگر ہم قرآن کو دور رکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو خود ہی سوچ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل فأتوا به متشابہا ولهم فیہا ازواج مطہرہ وهم فیہا خالدون۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین کہہ دیجیے۔ جنت میں دیے جانے والے پھل انہونے نہ ہوں گے، ان سے مومن مانوس ہوں گے، لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہاں ان کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالح، عمل صالح، نیک عمل۔ اب نیک عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں وہ عمل تو عمل کہلائے گا لیکن وہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ عمل صالح میں 4 اہم اجزاء شامل ہیں، عمل صالح میں 4 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 پہ علم، یعنی نیک عمل جو اچھا عمل ہے قرآن اور سنت کے مطابق اس کا سب سے پہلے ہمیں علم لینا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ اچھی نیت، یعنی علم لیتے وقت بھی نیت کو چیک کرنا ہے کہ ہماری نیتیں کتنی خالص ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہوئے علم دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے، عمل میں ڈھالیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ ویل ڈن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کچھ لوگ کرتے ہیں نا بس وہ اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ دنیا میں بس نام بن جائے، دنیا میں بس واہ واہ ہو جائے، اور کچھ قرآن کے حافظ بھی ایسے ہی بنتے ہیں۔ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں، کبھی بھی بچوں کو نا قرآن زبانی یاد نہ کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ صحیح معنوں میں آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں، اس کو نہیں جاتا کوئی بات نہیں، 5 اس نے پڑھ لی کوئی بات نہیں پڑھ رہا کوئی بات نہیں، ڈال کے اس کو ایسی جگہ پہ جہاں پر قرآن کا لفظی ترجمہ سکھایا گیا۔ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں جب وہ بچہ وہاں سے چاہے وہ ایک سپارے پر سال بھی لگا دے نا، سال بھی لگا دے، لیکن جانے اس سے بہتر آپ لوگوں کے لیے پروٹوکول ہوئے اگر وہ قرآن کے ایک سپارے کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، اور جب وہ قرآن مکمل کرے گا نا آپ کو اس کی کوئی تربیت نہیں کرنی پڑے گی۔ کئی ماں جو حفظ کرواتی ہیں وہ بچے سے ہمیشہ ایکسپٹ کرتی ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ میری خدمت کرے، یہ حافظ قرآن ہے، میرا ادب کرے، لیکن سب سے زیادہ بدتمیز وہی بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ماں کو تنگ کرنے والے وہی بچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دل کی نگاہیں نہیں لگائیں، بصیرت کی نگاہیں نہیں لگائیں، اندر والی نگاہیں نہیں لگائیں۔ سلام ہے میری ماں کو جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، دل کی نگاہوں کے ساتھ پڑھایا۔ اللہ کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر تک سلامت رکھے، ہمیں دل کی آنکھیں لگائیں اور یہ بتایا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ اس چیز کو ہمیشہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور سب کی ماں کو اپنے بچوں کے لیے ابھی سے مستقبل کی فکر کرنا شروع کر دیں۔
چاہے سچی میں وہ 20 سال بھی قرآن کو سیکھنے میں لگاتا ہے یا اپنی زندگی میں ساری زندگی قرآن سیکھتا رہتا ہے، ساری زندگی بھی سیکھتا رہتا ہے، یقین جانے ان کی اس قرآن کی بابرکت کی بدولت قیامت کے دن سب سے بڑا پروٹوکول اور کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ نہیں پوچھیں گے تم نے اس کو انجینئر کی ڈگری کیوں دلائی، اللہ نہیں پوچھیں گے تم نے اس کو ڈاکٹری کی ڈگری کیوں دلائی، اللہ نہیں پوچھیں گے تم نے اس کو ایم اے کیوں کروایا، ایم بی اے کیوں کروایا، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ یہ پوچھے گا اس کو میرے رستے پر کتنا چلایا، میرے قرآن کے مطابق اس کو کتنا چلنا سکھایا، اس کو قرآن سمجھ کر کتنا پڑھنا سکھایا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو جائے، اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ادھر سے وہ 5ویں میں ہو، ادھر سے اس کو قرآن اوپر سے دیکھنا پڑھنا آ جائے، 10ویں تک پہنچے قرآن اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ جائے، اس کے بعد اس کو ترجمہ شروع کروا دیں۔ کبھی نہ اپنی کمپلین لے کے جائیں کسی خاص کر قاری کے پاس یا قاری قرآن یا قاری ہو اس کے پاس کبھی کمپلین نہ لے کے تو بولو ہم ساری زندگی ہم نے یہی سیکھی، اس سے بہتر ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا کو تو پڑھنا ہی پڑھنا تو دنیا کے لیے پڑھنا، آخرت میں اس میں کام نہیں آنا، آخرت میں اس نے کام آنا، آپ کو تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ 5 سے 10 کروانے کے بعد اگر آپ اپنے بچے کو لفظی ترجمہ صرف لفظی ترجمہ قرآن کا پڑھا دیں گے اس کے بعد آپ بچے کو حفظ کرائیں، مزہ آ جائے گا۔ وہ بچہ اتنا فرما بردار بن کے انشاءاللہ نکلے گا وہاں سے کہ آپ لوگوں کی سوچ نہیں۔ تو قرآن پڑھا کے بچوں کو دل کی آنکھیں لگائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے علم کی بات کیا ہے، اچھی نیت، اچھی نیت کے بعد تیسری چیز جو بہت ہے وہ ہے صبر۔ صبر کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ مجھے سب سے زیادہ یہ جھیلنا پڑا ہے اس وقت کہ آپ بھی درس قرآن کراتے ہیں ٹائم بڑھا لیتے ہیں، مجھے یہ چیز بہت سننے کو ملی ہے۔ میں پھر سوچتی ہوں 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اس پہ ریلیں دیکھی جاتی ہیں، تب ٹائم نہیں لگتا، ایسے گھر میں پڑے رہتے ہیں یا کچھ اور جو بھی کرنا ہو، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، بازار میں چیزیں ایک لینی ہے لیکن جانے 6 گھنٹے کے بعد واپس لوٹتے ہیں، اس وقت ٹائم نہیں لگتا، بس درس قرآن کے لیے آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ درس قرآن ہی آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت ٹائم لیتی ہے، اس میں چیز کیا دیکھی جاتی ہے، صبر۔ صبر کے بغیر ہم علم نہیں سیکھ سکتے، صبر کے بغیر ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، صبر کے بغیر ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ ہر کام ہم سے صبر مانگتا ہے، جیسے سردیاں ہیں اب تھوڑی سی کم ہو گئی، اب ان سردیوں میں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے وقت جو آج کل ان کی ایج ہو گئی ہے مطلب پانی میں ابھی تک وہ لگانے سے، ہاتھ لگانے سے، وضو کرنے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا پٹے پر بیمار ہو جاتے ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، اس میں وہ کیا کرتا ہے اگر وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر کیا چاہیے ہوگا، صبر۔ صبر صبر کس میں ہوتا ہے، دمکے کی چوٹ لگ جانے پر، صدمے کے آغاز میں۔ کب ہوتا ہے، صدمے کے آغاز میں۔ ہمارا صبر کیا ہوتا ہے، سب کچھ بول لیا، بویلا کر لیا، سب کچھ کر لیا، کرنے کے بعد چلو ٹھیک ہے میرا صبر ہی ہے، چل ٹھیک ہے تو دکھ کہنے سے کہہ لیا بس میرا صبر ہی ہے، میں صبر کر لیا، اس کو صبر نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو علم کیسے آئے گا، صبر کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اگر آپ لوگ صبر کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو نہیں سکھاؤں گی تو کیا میں سکھا پاؤں گی یا آپ سیکھ پائیں گے، نہیں۔ اب یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہو، بیٹھے بیٹھے انسان تھک جاتا ہے لیکن یقین جانے فرشتے اتنے ہی پر بچھاتے ہیں۔ اب اس وقت آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے، اگر آپ لوگ امیجن کر لیں نا سچی میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں نے اپنے پروں سے نیچے اور اوپر آسمان تک سایہ کیا ہوا ہے قرآن کی مجلس کے لیے، آسمان تک ہم کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن ہم اس کو امیجن نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹھنا پڑے، بیٹھنے میں تھک جاتے ہیں، کبھی پاؤں ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، صبر۔ صبر کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا، تو صبر ضروری ہے۔ نمبر 4 پر ہے اخلاص۔ اخلاص، ٹھیک ہے، احسن عمل میں سب سے بہترین چیز اخلاص ہے۔ کتنی مخلصی سے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، کیا ہے آپ کے لیے، کیا سیکھنے کے بعد اس کو عمل کرنے کے بعد اس کو سکھانا ہے، یا نہیں صرف اس لیے سیکھنا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کو سیکھو پڑھو اور اس پر عمل کرو، نہیں۔ جب قرآن سیکھ لیا جاتا ہے نا تو یہ جہاد اکبر کہلاتے ہیں، اور اس جہاد کے ساتھ پھر اگلا جہاد وہ اس سے بھی بڑا ہے، سیکھنے کے بعد عمل کرنے والا، عمل سے بڑا دوسروں کو سکھانے والا۔ یہ 4 چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جنت کی شرائط کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح ہے، عمل صالح میں 4 چیزیں ہیں، علم، اچھی نیت، صبر اور اخلاص۔ اللہ ہم سب پہ پیدا کرے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد کی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے، یعنی ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو سمجھ میں آنے والی ہو۔ ایمان والے چھوٹی سی چھوٹی مثال پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ بندوں کے گمراہ ہونے پر ان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ جو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اللہ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے برعکس فاسقوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی جو اللہ کی حدود توڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو فاسقوں کی لسٹ سے بچانا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اب آگے کی طرح بتا رہے ہیں کہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کیٹیگری ہوتی ہیں۔ اب کیٹیگری لے لیں، یہاں ان کی جو کیا کہتے ہیں، ان کے گناہ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاسقین کون ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب ہم نے اللہ سے عہد کر لیا، اللہ کی تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے ہم ماتھا نہیں ٹیکیں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، تیرے سوا کوئی بھی ہمارے لیے عبادت کے لائق نہیں ہوگا، جھکیں گے تیرے آگے جھکیں گے، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک جز قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو قرآن کو سیکھنا پڑے گا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے تو حدیث کو پڑھنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا آخری نبی مان کر ان کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا۔ ان کی ہسٹری کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، وہ حدیث یاد کر لے تو اکثر میں سنایا کرتی تھی۔ صحابی آگے ایک حضرات سے پوچھتے ہیں کہ ام المومنین ہمیں بتائیے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، تو وہ کیا آگے سے کیا کہتی ہیں، آگے سے کہتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا نہیں تم نے نہیں پڑھا، جاؤ جا کے دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھ کے آگے پھر پوچھتے ہیں بتائیں پہلے نبی کا اخلاق کیا تھا، وہ بھی کہتی ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا، جا کے دوبارہ پڑھ کے آ۔ تیسری مرتبہ انہیں کہتی ہے کہ میرا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اب محمد رسول اللہ کا جھوٹ کہاں سے جڑا ہوا ہے، جز حدیث کے ساتھ، جہاں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ اب اس کی ان ساری چیزوں پر پورا اترنا یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے۔ اب اگر اس عہد کو، اس وعدے کو ہم پورا نہیں کرتے اپنی زندگی میں تو ہم کیا کر رہے ہیں، عہد کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیگر اپنی زندگی میں عہد کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں ان میں کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کی قسم کھا کر بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ اب یہ عہد وہ بھی وعدے، یہ وعدے زیادہ نہیں وعدے ہیں، اللہ کے وعدے کا بھی ہمیں پاس رکھنا ہے، بندوں کے وعدوں کا بھی پاس رکھنا ہے۔ قطع رحمی کرتے ہیں یعنی رشتوں کو کاٹتے ہیں، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو رشتوں کو کاٹنے والی ہوتی ہے۔ اب کئیوں کی تو عادت ہوتی ہے ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی، ادھر سے اٹھائی ادھر لگائی، اس کو کہتے ہیں چگلی یا غیبت کرتے ہیں، اس سے رشتوں میں دراڑ بڑھتی کہ نہیں بڑھتی، رشتوں میں لڑائیاں ہوتی یا نہیں ہوتی۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچے رہنا چاہیے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کے فائدے کیا ہیں، رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم دوسروں سے تو کر لیتے ہیں، ہمارے جو دوسرے ہوتے ہیں مطلب جو ہمارے رشتہ دار ہوتا ہے، ہمارا خون نہیں ہوتا، ان سے تو ہم اچھے طریقے سے پیش آ جاتے ہیں، ان کے لیے صلہ رحمی بھی کر لیتے ہیں، لیکن پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارا اپنا خون، ان کے ساتھ ہماری دراڑیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ذکر ہی ان کا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا حسن سلوک یہ ہے کہ ہر حال میں اچھا کرنا ہے، ایسا کرنے والے کا اچھا عمل لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں ہوتا کہ لوگ اچھے تو وہ بھی اچھا، لوگ برے تو وہ بھی برا کرنے لگے، نہیں، احسان ہوتا ہی یہ ہے کہ تو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، کیونکہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے اور اللہ سے نے جو بھی وعدے کیے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔